صفحہ 331 سورۃ الفرقان آیت نمبر 77 سورت کی آخری آیت 331 صفحے پر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 77 آخری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما صدق اللہ العظیم۔ حضرات مکرم، اس آخری چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم قسم کی بات بتائی ہے جو عام ہے تمام انسانوں کے لیے، اور وہ بات یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اسے نہیں پکارتے اور تم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، اس کو اپنا خالق مالک رازق نہیں سمجھتے، اسے معبود حقیقی نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری عبادتوں سے اللہ کی شان بلند نہیں ہو جاتی، اور تمہاری عبادت کو چھوڑ دینے سے اس کی شان جو ہے کم نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد خطاب ہوتا ہے کفار سے کہ کافرو، تم جھٹلا چکے ہو رسول کو بھی اور تم جھٹلا چکے ہو قرآن مجید کو بھی، کیونکہ یہ صورت جو ہے یہ مکی ہے، تو اس کے اندر بتایا گیا کہ تم نے رسول کو بھی نہیں مانا کہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہے، اور تم نے اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو بھی نہیں مانا کہ اس کی سچی کتاب ہدایت ہے۔ تمہاری اس تکذیب اور اس جھٹلانے کا جو وبال آئے گا، جو عذاب آئے گا، وہ تم سے چمٹ کے رہے گا اور تمہیں آ کے رہے گا، تم اس میں پھنس جاؤ گے، دنیا کے اندر یا آخرت میں یا دونوں جگہ، جیسا کہ ہوا۔ یہ خلاصہ تھا اس آیت کا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ پچھلی آیتوں کے اندر جو عباد الرحمن کی 13 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اس کا خلاصہ ایک دفعہ پھر آپ کے ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، یہ آیت نمبر اس سے شروع ہوئی 63 سے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے عباد الرحمن کہا، اپنے ساتھ نسبت دی اور بندوں کا مقام بلند کر دیا، ان کو شرف بخشا، ان کو عظمت سے تعبیر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کے کچھ خواص ہیں۔ تو ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر اور کبریائی ان میں نہیں ہوتی، تواضع ہوتی ہے اور انکساری ہوتی ہے، فروتنی ہوتی ہے، تضرع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی ان کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو جاہل ہوں، جو کچھ نہ جانتے ہوں، محض و تمہیز کا شوق رکھتے ہوں اور چخ بخ کرنے کے شوقین ہوں، ان سے جب ان کا واسطہ پڑتا ہے تو یہ ان سے بحث میں الجھتے نہیں ہیں، نہ وقت کو ضائع کرتے، نہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں، بلکہ انہیں سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ فرمایا کہ ان کی راتیں جو ہیں وہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گزرتی ہیں یا پھر قیام کے اندر گزرتی ہیں۔ رات کو یہ نماز تہجد پڑھتے ہیں یا نوافل ادا کرتے ہیں، اس میں قرآن مجید کا جو حصہ یاد ہوتا ہے اس کو دہراتے ہیں اور اللہ کے حضور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، رات گزار دیتے ہیں۔ ایک اور ان کی خصوصیت یہ کہ یہ جب دعا کرتے ہیں اللہ سے تو ایسے کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، جہنم کا عذاب ہم سے دور رکھنا، گویا جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ بلا شبہ یہ جہنم کا عذاب جو ہے یہ ہمیشہ کی تباہی ہے، اور جہنم جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے، عارضی طور پر رہنے کے لیے بھی اور مستقل طور پر قیام کرنے کے لیے بھی۔ یہ تین خصوصیات ہوئیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے جو خرچ کرنے کے بارے میں۔ روپیہ پیسہ آتا ہے، انسان کی اس کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کے اندر رہنے کے لیے روپیہ پیسہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کو کمانے کے بھی طریقے اور خرچ کرنے کے بھی۔ یہاں خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہیں موقع ملتا ہے کچھ پیسے اپنے اہل و عیال پر، اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کرنے کی، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، نہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، بلکہ کنجوسی اور اس فضول خرچی کے درمیان والا راستہ اختیار کرتے ہیں،
اور درمیان والا رستہ جو ہے وہ میانہ روی اور کفایت شعاری ہوتی ہے، اور کفایت شعاری ان کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کنگال اور کلاش نہیں ہو سکتے جو بچت کا پہلو مد نظر رکھے۔ جو لوگ فضول خرچ ہوتے ہیں بہت جلدی وہ محتاج ہو جاتے ہیں، لوگوں سے مانگنے لگتے ہیں، مقروض ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ خرچ کرنے کا مسئلہ جو ہے، ایک تو جائز مدات پر خرچ کرو، دوسرا یہ کہ نہ فضول خرچی کرو، نہ اسراف، نہ تبذیر، اور نہ بخل اور کنجوسی۔ ایک اور خصوصیات جو بتائی گئی وہ یہ کہ یہ اللہ کے بندے جو عباد الرحمن ہیں، یہ توحید کے زبردست قائل ہوتے ہیں، کاربند ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے، اللہ ہی کو وحدہ لا شریک اور معبود حقیقی سمجھتے ہیں۔ ایک اور چیز، ایک اور وصف ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جس شخص کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر رکھا ہو، یعنی یوں ہی نہیں کسی کی گردن اڑا دی۔ اللہ نے وہ جو جن کو قتل کرنا مباح رکھا ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ قاتل، اگر اس پر قتل ثابت ہو جائے تو اس کی گردن اڑائی جاتی ہے، اور اگر وہ اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ایسا شادی شدہ مرد یا عورت جس نے زنا کا ارتکاب کیا اس کو سنسار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تین جو ہیں قتل، ان کی اجازت ہے، ان کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور ان کا وصف یہ ہوتا ہے کہ یہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے۔ زنا بہت بڑا ایک فحشی کا فعل ہے، اور اس لیے دوسری جگہ پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو فرما دیا گیا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ قریب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے محرکات جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو بھی اختیار نہ کرو، یہ قریب لے جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ مثلا فضول قسم کے پروگرام سننا، گانے اور اشتعال دلانے والے جو پروگرام ہیں اور مناظر ہیں ان کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زنا کے قریب لے جاتی ہیں۔ ایسی محفلوں کو اٹینڈ کرنا جیسے کہ کل بات ہوئی تو وہ زنا کے قریب لے جاتی ہے۔ انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ زنا جو ہے وہ فحاشی کا کام ہے اور بہت برا رستہ ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا۔ برا رستے کا مطلب یہ ہے کہ جب مرد ملوث ہوتے ہیں زنا میں تو عورتیں از خود ہو جاتی ہیں۔ تو جب مرد جو خود ملوث ہوں وہ اپنی عورتوں کو منع نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود اس حمام میں ننگے ہوتے ہیں، اور ننگوں کو کیوں کہیں کہ تم ننگے ہو، سب ملوث ہو جاتے ہیں، جیسے مغربی دنیا میں ہو رہا ہے کہ مرد الگ عیاشی اور فحاشی میں مرتکب ہو رہے ہیں اور ان کی عورتوں نے اپنے اپنے رستے نکال لیے۔ تو اس لیے فرمایا سا سبیلا، پھر یہ رستہ بہت برا ہے جس پہ مرد عورتیں سب اس پر گامزن ہو جاتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو جو نوجوان نسل ہے وہ بھی ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی، وہی رستہ وہ بھی اڈاپٹ کرتی ہے۔ اس لیے سا سبیلا کا معنی ہوا بہت برا رستہ ہے۔ ایک اور خصوصیت جو اس کے اندر بتائی گئی وہ یہ، وہ درمیان میں ایک تنبیہ کی گئی کہ جو شخص حالت کفر میں جس نے کبھی زنا کیا یا شراب پی یا بڑے بڑے گناہ کیے یا شرک اور کفر کا ارتکاب کیا یا ان میں سے کوئی ایک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے گناہ میں جا پڑا، یا جہنم کی ایک وادی اسام ہے اس میں وہ پہنچ جائے گا، وہاں اس کو قیامت والے دن دوگنا عذاب دیا جائے گا، دو گنا، دو چند، اور وہ اس عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ذل و خوار ہوتا رہے گا، وہاں سے اسے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ ہاں کوئی ایسا شخص جو کفر کی حالت میں تو یہ کام کرتا رہا، مثلا اس نے شرک بھی کیا، کفر کیا، زنا بھی کیا اور قتل بھی کیے، تو لیکن اس نے جب اسلام کو قبول کر لیا، اسلام لے آیا، ایمان قبول کیا اور اس نے توبہ کر لی سچے دل سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ عمل بھی نیک کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، اور اس نے حالت کفر میں جو نیکیاں کی ہوں گی اس کا اجر ضرور دے گا۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ گناہ معاف، نیکیوں کا اجر۔ اور اگر وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہے اور اس سے یہی کام ہوئے، ہے تو مسلمان لیکن اسے وہ قتل کرتا ہے یا زنا کا ارتکاب کرتا ہے یا شرک کا ارتکاب کرتا ہے، تو شرک کا ارتکاب کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اور اسی طرح قتل کرے گا یا زنا کرے گا تو اس سے پھر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور پھر وہ ایمان بھی لے آیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اللہ کی طرف توبہ کر کے رجوع کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔
اور جو نیکیاں ہیں اس کی جو برائیاں ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور بعض اوقات بدل دیتا ہے، بعض اوقات یہ کہ خود جو نیکیاں ہوتی ہیں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، جیسے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ ہم نیکیاں کریں تو چھوٹی موٹی برائیاں از خود اس نیکیوں کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کے اندر نیکیاں کرنے سے ایک رغبت پیدا ہوتی ہے، ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، ایک استعداد اور قابلیت صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس صلاحیت کی وجہ سے وہ برائیوں سے متنفر ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ برائی کرنے والا جو رغبت ہے، میلان اور رجحان ہوتا ہے، اس رجحان کو ہی اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے نکال دیتے ہیں اور نفرت اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں، برائیوں کو دیکھ کر وہ متنفر ہوتے ہیں۔ اگلی بات ایک اور فرمائی، اس کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ایسی لغو اور بیہودہ مجالس کے اندر موجود نہیں ہوتے، ان میں شامل نہیں ہوتے، ان کا حصہ نہیں بنتے، یا وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کبھی ان کو ایسی مجلسوں اور ایسے اجتماعات جن میں بیہودہ اور لغو قسم کے پروگرام ہو رہے ہوں انہیں گزرنے کا موقع ملے تو وہ بڑے کریمانہ اور بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ کانوں کو ڈھانپتے ہوئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ ان مناظر کو نہ دیکھے، ان کے کان ان بیہودہ پروگرام کو نہ سنیں، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس غرض سے کہ ان کو نصیحت کی جائے، تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، بلکہ ان آیتوں پر غور کرتے ہیں، ان کی حکمتیں سمجھتے ہیں، اس کے اندر جو احکام ہوتے ہیں اس پر غور و خوض کرنے کے بعد کاربند ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اگر اس میں کام کرنے کا حکم ہو تو کام کرتے ہیں، اگر اس سے منع کیا گیا اس ایسی حرکات اور ایسے اعمال سے وہ باز رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ محض عقیدت کے مارے ہوئے اس پر گرتے نہیں ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ماتے کا اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو اس میں صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرتے ہیں، بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اولاد کے لیے، بیویوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ دعا یوں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، بیویاں اگر دعا کریں تو انہیں خامدوں کے رویے سے راحت پہنچے، اور اگر خامد کریں تو انہیں بیویوں کے رویے سے راحت پہنچے، اور اولاد تو ماں باپ دونوں کی سانجھی ہوتی ہے، لہذا اولاد بھی ان کے لیے موجب راحت ہونی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ یوں بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ ہمیں اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھیں، ہم اتنے متقی اور اتنے پارسا ہو جائیں کہ لوگ از خود ہمارے رویے سے، ہمارے کردار و عمل سے متاثر ہو کر ہمیں اپنا مقتدا اور اپنا لیڈر سمجھ لیں اور امام مان لیں، ہماری اولاد ہو یا غیر اولاد ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ 13 خصوصیات بیان ہوئیں، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جزا سے نوازیں گے، اور جزا کے طور پر ان کو بالا خانے دیے جائیں گے، جو دنیا کے اندر جو بالا خانے ہیں ان سے کہیں افضل و اعلیٰ ہوں گے، بلندی کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، راحت و سکون کے اعتبار سے، اور اس لیے دیے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا کے اندر دین پر چلنے کے لیے بڑی استقامت اور صبر سے کام لیا تھا، اور کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لے آئے تھے، وہ چٹان کی طرح ڈٹ گئے تھے، اور اپنے ایمان کو اور اپنے ایقان کو اور اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا تھا، اور اعمال صالحہ کرتے رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان بالا خانوں کے اندر فرشتے ان کو دعا بھی دیں گے اور ان کو سلام بھی کریں گے، اور ان کا استقبال کریں گے، کریں گے ان بالا خانوں کے اندر دعا اور سلام کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ دنیا کے اندر ہمیں کوئی فرشتہ نہیں ملتا، لیکن جنت میں بالا خانوں کے اندر فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور داخل ہو کے سب کو سلام بھی کریں گے، مبارکباد بھی دیں گے، اور کہیں گے کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت کا جو مقام ہے جو ان عباد الرحمن کو ملے گا، یہ بہت خوبصورت، بڑا عمدہ ہے، رہنے کے اعتبار سے بھی اور قیام کے اعتبار سے بھی۔ یہ خلاصہ تھا ان آیات کریمہ کا، یہ 63 آیت سے لے کر 76 تک میں نے خلاصہ آپ کو ایک دفعہ پھر ذہن میں تازہ کرنے کے لیے 13 خصوصیات بتائیں اور ان کے اجر و ثواب کو بھی بتا دیا۔ اب ہم آتے ہیں آخری آیت کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ کل خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں ان لوگوں سے،
کافروں سے بھی فرما دیں، مومنوں سے بھی فرما دیں، عام خطاب ہے۔ ما یا باؤ بکم ربی، ما یا باؤ، یہ یا باؤ کا لفظ جو ہے یہ ابا یا باؤ فتح یفتہ کا باب ہے، ابن سے بنا، عین بے حمزہ، ابن۔ ابن کا معنی ہوتا ہے ذمہ داری، ذمہ داری کا بوجھ، وزن۔ ذمہ داری خود ایک وزن ہوتا ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے۔ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اس کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور جب تک پورا نہ کر لیں ان کا یہ بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے محاورے میں بھی ہے اور عربوں میں بھی یہ تھا، ذمہ داری کا بوجھ۔ تو مانتے ہیں ما یا باؤ، تو پھر یہ ما جو ہے یہ نافیہ بھی ہے، استفہامیہ بھی ہے۔ یعنی ما نافیہ ہے تو اس کا معنی نہ، اور اگر استفہامیہ ہے تو پھر اس کا معنی کیا، دونوں طرح سے ترجمہ کیا گیا۔ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ فرما دیں کہ نہیں پرواہ کرتا ربکم تمہارے بارے میں، ربی میرا رب، میرے رب کو تمہارے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے میرے رب کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں۔ لولا دعاؤکم، دعا کا لفظ جو ہے یہ اس کا معنی پکارنا ہوتا ہے، لیکن دعا عبادت کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور گڑ گڑانے کے معنوں میں، تضرع کے بارے میں، اور فریاد رسی کے لیے دعا کرنے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ تضرع کے لیے اور پھر یہ استغاثے کے لیے۔ استغاثہ کا معنی فریاد کرنا، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کے کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یا مدد کے لیے پکارنا، تو اس کا معنی دعا ہوتا ہے۔ پکارنا اللہ کو، لفظی معنی پکارنا ہے، دعا مصدر ہے، تو یہاں اس کا ترجمہ ہم کریں گے عبادت کرنا۔ لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے سامنے تم اللہ کو اپنی ضرورت کے لیے نہیں پکارو گے، زاری و تضرع نہیں کرو گے، اور فریاد رسی کے لیے اس کو یاد نہیں کرو گے، تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہا گیا پوری آیت کا آدھا حصہ جو ہے نا اس کا ترجمہ ہوا کہ اللہ کو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے یا اللہ کو نہیں پکارو گے۔ مطلب یہ کہنے کا کہ انسانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہاری اصل قدر و قیمت جو ہے اللہ کے ہاں وہ تمہاری طاعت اور بندگی سے ہے، عبادت سے ہے، دعا سے ہے۔ اور اگر یہ خصوصیت تمہارے اندر موجود نہیں، تم اللہ کو پکارنے سے بے نیاز ہو، تو اللہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے، اس کو کیا پڑی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ہمارا جو تعلق بنتا ہے وہ عبادت اور طاعت کی وجہ سے بنتا ہے۔ ہم عبادت کریں، اس کو پکاریں، اس کا ذکر کریں، اس کو یاد رکھیں قدم قدم پر، ہر شعبہ زندگی میں اور ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر اس سے ڈرتے رہیں۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان رہے، تو اللہ سے ہمارا رابطہ رہے گا، کیونکہ قرآن مجید خود کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ جن اور انسانوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اور نصب العین ہے اور جو مطمع نظر ہے، اور جو وہ یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرنا، یعنی یعبدونی، کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کرنا جو ہے یہ انسان اور جن کا خاصہ ہے، اور اگر وہ اس خاصے سے عاری ہو جائیں، معروم ہو جائیں، انسان ہے اور عبادت نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا فرض منصبی چھوڑ دیا، اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا۔ خالق تو وہ ہے، رازق بھی ہے، نہ ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے، کہ اگر مسلمان کوئی اللہ کو پکارے گا نہیں، اس کی عبادت نہیں کرے گا، پھر بھی وہ دے گا، لیکن وہ یک طرفہ ہوگا۔ پھر اس پر اگلی آیت کے اگلے حصے میں یہ بات بتا بھی دی گئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ انسان نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، بہت سی ایجادات بنائی ہیں، اور ان ایجادات کا کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ہر ایجاد کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں موٹر سائیکل ہے، تو موٹر سائیکل جو ہے وہ سواری کے لیے ہے کہ ہم پیدل اتنا سفر نہیں کر سکتے، ہم سواری پر اس پر سوار ہو کر سفر کر لیتے ہیں، وقت کی بچت ہوتی ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور اگر موٹر سائیکل چلنا بند کر دے، اب کک پر کک سٹارٹ نہیں ہوتا، سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر بند ہو جاتا ہے، اور پیٹرول بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، آپ کو بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آتی، لیکن اس میں خرابی ہے کہ وہ ہر قدم پر جا کے بند ہو جاتا ہے، تو آپ اس سے تنگ آ جائیں گے۔ تنگ آ کر عین ممکن ہے کہ آپ ریپلیس کر لیں، اس کو اونے پونے بیچ کر گنے خرید لیں، کیونکہ وہ آپ کو سفر کی حالت میں دھوکہ دے سکتا ہے۔
کہیں درمیان میں پھنس جائے جہاں کوئی مکینک بھی نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ تو اس لحاظ سے دیکھا آپ نے کہ موٹر سائیکل جس مقصد کے لیے خریدا، جس مقصد کے لیے بنا، وہ مقصد وہ سر انجام نہیں دے رہا تو ہم اس کو بیچ باچ دیتے ہیں۔ آپ جانوروں کے دنیا میں ایک مثال لے لے، بھینس ہے، گائے ہے، تو اس کو ہم پالتے ہیں تو دودھ کے لیے پالتے ہیں، وہ دودھ دیتی ہے، گائے ہو یا بھینس ہو، سب سے بڑا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ دودھ نہیں دیتی، کوئی بھینس ہے، کوئی گائے ہے، تو اس کا مقصد فوت ہو گیا۔ تو اس کو مالک جو ہے وہ کیوں رکھے، اس کو کیوں چارہ کھلائے صبح و شام؟ وہ کیا کرے گا؟ کچھ انتظار تھوڑا سا کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ ٹھیک ہو جائے، اس کی حالت درست ہو جائے اور یہ اس قابل ہو جائے کہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے۔ لیکن اگر وہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تو پھر پنجابی زبان کے اعتبار سے وہ پھنڈر ہو جاتی ہے، اور پھنڈر کس کسائیوں کے کام آتی ہے۔ وہ اس کے اونے پونے بیچ کر وہ اس کو ذبح کر کے گوشت کھلا دیتے ہیں، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے رکھی تھی اس نے وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک چیز ہے تو اس مقصد سے وہ آری ہوئی تو اس کی قدر کوئی نہ رہی مالک کی۔ موٹر سائیکل نہ چلا تو اس کی مالک کے دل میں اس کی قدر نہیں رہی، اس نے نجات حاصل کر لی۔ فون اسی طریقے ہر جیب میں ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ آپ کچھ باتیں سنائے اور آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ جو ہوتی ہے دوری اور بود، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر فون جو ہے وہ آپ کو آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاتا نہیں ہے، ان کی بات سنواتا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے بیٹری کے اندر یا کوئی ایسی بات ٹیکنیکل فالٹ آ جاتا ہے، تو آپ اس فون کو بھی ریپلیس کر لیں گے، اس کو بیچ باچ دیں گے اور پھر دوسرا خرید لیں گے۔ لیکن آپ نے مقصد فوت ہوا تو اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ آپ کے دل میں بیزاری بھی پیدا ہوئی، لا تعلقی بھی پیدا ہوئی، اور آپ نے اس سے جان بھی چھڑا لی اور اس سے بہتر چیز حاصل کر لی۔ تو اسی طریقے سے انسان کا مقصد جب اللہ نے بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے الا لیعبدون، صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اگر انسان عبادت نہیں کرتا تو سمجھیں کہ اس نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھی حق پہنچتا ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، کہ وہ بھی ہم سے ہمارا اپنا تعلق توڑ لے، پھر وہ ہماری پرواہ نہ کرے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ کل فرما دیں آپ تمام لوگوں سے، ما یابا بکم، اللہ پرواہ نہیں کرتا تمہاری، میرا رب پرواہ نہیں کرتا تمہاری، لولا دعاؤکم، اگر تم عبادت نہیں کرتے تو۔ اور اگر یہ ما استفہامیہ ہو تو کیا عبادت، کیا پرواہ کرے گا تمہاری میرا رب؟ یہ پھر کیا سے ترجمہ ہوگا؟ کیا پرواہ کرے گا میرا رب اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو دونوں صورتوں میں مفہوم ایک ہی رہتا ہے، کیا پرواہ کرے گا یا وہ پرواہ نہیں کرتا، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خود بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن سب اس کے محتاج ہے۔ اللہ الصمد کا یہ معنی ہوا، تو ہم سب محتاج اس کے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لہذا جب ہم محتاج ہونے کے باوجود اس کو بھول چکے، تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا ہم نے، اس کی پرواہ نہ کی، تو وہ جو محتاج نہیں ہے اسے کیا پرواہ ہے، وہ کیوں کرے گا؟ اس کی ایک دو مثالیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، سورۃ ابراہیم کی آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میرا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یعنی آیت کے اندر دو حصے ہیں کہ اگر شکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی قدر کرو گے، اس کی نعمتوں کی قدر اور نعمتوں کو استعمال کر کے الحمدللہ کہو گے، تو یہ گویا شکر کے مترادف ہے، اور تم نے تسلیم کیا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں جو میرے زیر استعمال ہیں۔ تو بس اتنی بات زبان سے کہہ دینا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تیرا ہزار شکر ہے، لاکھ شکر ہے، تو اس چیز پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے یہ تو تسلیم کیا کہ نعمتیں میری دی ہوئی ہیں، اور اس کی بے شمار نعمتیں جس کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آتاکم من کل ما سألتموہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سب کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، آتاکم، اس نے تمہیں دے دیا، من کل ما سألتموہ، جو تم نے اس سے سوال کیا وہ بھی وہ دے دیتا ہے، دعا میں مانگتے ہو تو دے دیتا ہے،
لیکن ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اگر تم اس کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم شمار نہ کر سکو۔ لیکن پھر انسان سے گلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، لظلوم کفار، کہ انسان جو ہے وہ بڑا ظالم واقع ہوا ہے اور کفار سخت ناشکرا واقع ہوا ہے، بے انتہا بے شمار نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر شکر لینے کا نام نہیں لیتا، تو اپنے محسن کو بھول جاتا ہے، احسان فراموش ہے اور ناشکر گزار ہے۔ تو یہ باتیں انسان کو زیب نہیں دیتی۔ دنیا کے اندر ہم کچھ ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم اس کے فوراً شکریہ ادا کریں گے، ہم اس کے ممنون احسان ہو جاتے ہیں۔ جس نے ہمیں تسخط کرنے کے لیے پین دیا ایک منٹ کے لیے، ہم اس کو پین واپس کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں، تھینک یو ویری مچ کہتے ہیں اور شکریہ کہتے ہیں، یہی باتیں۔ تو دنیا کے اندر اللہ کی نعمتیں اتنی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، کہ اگر تم گنو گے تو تم گن نہیں سکو گے۔ تو جب ہم گن ہی نہیں سکتے، نعمتیں اس کی بے شمار ہیں، لیکن ہم ان کو استعمال کر کے اس کو من جانب اللہ نہیں سمجھتے، تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ پھر اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ پھر وہ ہماری بھی پرواہ نہ کرے، کیونکہ ہم نے نمک حرامی کا ثبوت دیا۔ اسی طریقے سے ایک جگہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، وائز قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ بھی سورۃ ابراہیم کی آیت ہے، اس قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان تکفروا انتم، کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کفر کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، انتم ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین کے اندر سارے کے سارے انسان اللہ کی ناشکری کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فإن اللہ لا غنی حمید، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، وہ بھی بے پرواہ ہے، پھر ان کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی شان اونچی ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ شکریہ بھی ہمارے اپنے فائدے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے فائدہ کیا ہوتا ہے شکریہ کا انسان کو؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اب ذرا دیکھیں اپنے دلوں کو ٹٹول کر، کیا کوئی شخص جس شعبے میں بھی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی بڑھ جائے، میں اگر لاکھ پتی ہوں تو میں کروڑ پتی ہو جاؤں، کروڑوں ارب پتی ہو جاؤں۔ انسان کی حرص ختم نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا، لا ان شکرتم، اگر تم میری نعمتوں کو تسلیم کرو گے اور من جانب اللہ سمجھو گے، اس کا شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، بڑی تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے، میں تمہیں بہت نعمتیں دے دوں گا، اور اس کا تم شکر ادا کرو گے تو مزید دے دوں گا، کوئی حد نہیں ہے، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے جاؤ، میں تمہیں نعمتیں عطا کرتا جاؤں گا، اور اللہ کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ آتا ہے حدیث میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمام روئے ارضی، زمین کی سطح پر جتنے انسان بستے ہیں، مرد عورتیں بچے بوڑھے، 7 ارب اس وقت کا یوں سمجھنے کی آبادی ہے، تو وہ سب اپنی اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے بذریعہ دعا پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر ہیں۔ ہر ایک کو جو چیز، کسی نے تھوڑی مانگا، کسی نے زیادہ مانگا، سب کو عطا کر دیں گے، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں دے دیں گے۔ لیکن اس کے خزانوں میں کمی آئے گی، تو کتنی؟ جتنی سمندر کے اندر آپ سوئی ڈبوئیں تو جتنا وہ پانی اس کی سوئی پر لگ جاتا ہے، اتنی کمی آئے گی اللہ کے خزانوں کے اندر۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، تو کمی کہاں آئے گی؟ تو اس لیے ہم ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں کہ نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، اور اس کی برکات حاصل نہیں کرتے، ان نعمتوں میں زیادتی نہیں کرتے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ حج کے موقع پر 4 پارہ ہے، اس کے پہلا صفحہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج کرنا، للہ علی الناس، کہ اللہ کے لیے فرض ہے، علی الناس حج البیت، اس گھر کا، بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے اللہ کے لیے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو رستے کا سفر خرچ جس کے پاس ہے، جس میں استطاعت ہے وہ حج کرے۔ اور فرمایا ومن کفر، اور جس نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ خرچ اس کے پاس موجود ہے، لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، وہ حج نہیں کرتا، ایک حج عمر میں فرض ہے، ایک حج، چاہے وہ امیر ہے، چاہے جو بھی ہے، چاہے وہ ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، ایک حج فرض ہے، باقی جتنی حجیں وہ کرے گا وہ سب کی سب نفلی ہو جائیں گی، جتنا اللہ نے رعایت دے دی، عمر میں ایک بار۔
حج استطاعت، اس کے لیے بھی استطاعت شرط رکھی، کسی غریب پر حج فرض نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَفَرَ، اور اگر وہ اس کا انکار کرے گا تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو پھر بے نیاز ہے تمام اہل عالم سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر ساری دنیا حج چھوڑ دے اور بیت اللہ جو ہے وہ باں باں کرتا ہو، کوئی ایک بھی طواف کرنے والا نہ ہو اور ایک بھی سعی کرنے والا نہ ہو، ایک بھی قربانی کرنے والا نہ ہو، کنکریاں مارنے والا کوئی حاجی نہ جائے، تو اس سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کا فائدہ تمہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ حج کا کیا فائدہ ہمیں ہے، ہمارے تو اتنے لاکھ کھل جاتے ہیں، دھکے کھانے پڑتے ہیں، کاروبار چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، دیکھو فائدہ کون سا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، کہ حج جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح جو پانی ہے وہ میل کچیل کو کپڑے سے نکال دیتا ہے۔ ہم جب خلوص نیت سے جائیں گے، حلال کے پیسے سے حج کریں گے، سعی کریں گے، تو جب واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہمیں یہ دیں گے کہ جتنے گناہ ہمارے ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیں گے، بالکل ایسے جیسے ابھی بطن مادر سے وہ پیدا ہوا ہے، آگے آ کر پھر وہ شروع کر دے تو الگ بات ہے، ورنہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ فائدہ کس کو ہوا؟ اللہ نے ایک بہانہ بنایا کہ میرے گھر کا حج کرو، چکر لگاؤ، ساتھ عمرہ کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، جتنے ہیں مناسک حج وہ کرو اور تمہیں ملے گا یہ، اور یہ گناہ جب معاف ہو جائیں گے تو ہماری عاقبت، ہماری آخرت سنور جائے گی اور پھر ہم آخرت کے اندر جنت کا مستحق ہو جائیں گے۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص بخیلی کرتا ہے، بخل کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، تو سورۃ محمد کے اندر آیا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے خلاف کرتا ہے، یبخل عن نفسه، اس بخل کا جو وبال ہے وہ بھی اسی شخص کو ملتا ہے۔ اللہ کے راستے جب اللہ نے تمہیں دل کھول کے دیا ہے، تم اللہ کے راستے میں دل کھول کے دو اور یہ سمجھ کے دو کہ دینے والا تو میں ہوں لیکن مجھے دینے والا اللہ ہے، میں کوئی احسان نہیں کر رہا، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے حکم پر اللہ کے بندے کو دے رہا ہوں، بس اتنی سی بات۔ مال بھی اللہ کا، حکم بھی اللہ کا، اور مجھے دیا بھی اللہ نے ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم بھی اسی کا ہے، جس کو دے رہا ہوں وہ بندہ بھی اللہ کا ہے، فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، جو بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْخَلْ، جو شخص بخل سے کام لے گا، نہیں دے گا، جس کا دل تنگ ہو جائے گا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ اپنے نفس، اپنی ذات کے خلاف بخل کرے گا۔ تو اور فرمایا کہ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تمہارے خرچ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی فقیر کو غنی بنا سکتا ہے، ارب پتی بنا سکتا ہے، جو کوڑی کوڑی کا محتاج ہے وہ قادر ہے اس بات پہ۔ اس کے ہم دیکھتے رہتے ہیں مناظر، جو کبھی کلاش تھے، مفلس تھے، وہ امیر ہو گئے، جو امیر تھے وہ غریب ہو جاتے ہیں، یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الفقراء، کہ تم فقیر ہو، تم تہی دست ہو، تہی دامن ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے فقر کے، تم غریب ہو، مفلس ہو، کلاش ہو، لیکن واللہ الغنی، اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو اس لیے اللہ کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یا ایھا الناس، یہ آیت آتی ہے سورۃ فاطر میں کہ اے لوگو کہ تم انتم الفقراء واللہ الغنی، تو تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ اب دیکھ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے غنی کا لفظ استعمال کیا۔ غنی کا معنی ہوتا ہے جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، بے نیاز ہو، اس کو غنی کہتے ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرعورا رسد کبریا و غنی، کہ نامش کے ذاتش قدیم است و نامش غنی، کہ اللہ تعالیٰ کو ساری بڑائیاں اور ساری بزرگیاں اور عظمتیں اللہ کو زیب دیتی ہیں کہ ذاتش قدیم است، کہ اس کی ذات قدیم ہے، کب سے ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، روز ازل سے ہے، اور وہ نامش غنی، اس کا نام غنی ہے۔ غنی کا معنی بے پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اے جن و انس، تمہارے اگلے پچھلے لوگ، تم بھی، تم سے جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی، اور اسی طریقے سے جو آنے والے ہیں وہ بھی، سارے مل جائیں اور وہ اتنے نیک اور پارسا اور عبادت گزار ہو جائیں کہ جیسے تم میں سے اعلیٰ درجے کا بزرگ ہوتا ہے، تو تم سب کے سب وہ عبادت کرنا شروع کر دیں میری، تو میری شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم اور تمہارے اگلے پچھلے جنوں ان سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک بھی ان میں سے میری اطاعت اور میری عبادت نہ کرے اور میری عبادت کو ترک کر دے اور میری پرواہ نہ کرے، تو میری شان کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ تو جب وہ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچتا ہے، تو پھر ہمیں اس بات کی توجہ دینی چاہیے
کہ وہ اگر ہمیں چھوڑ دے گا اس آیت کے مطابق کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے اور وہ ہماری پرواہ نہیں کرے گا تو اس کا وبال کس پر گرے گا، وہ آگے آ رہا اگلی آیت کے آدیش میں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا فرض بنتا ہے ایک مسلمان کے طور پر کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کو ہم بجا لائیں۔ ہر حکم کا فائدہ ہمیں ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، تم ایسے کرو گے تو ایسا ہوگا، تم ایسا کرو گے تو یہ ملے گا۔ اب روزہ ہے تو اس کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ بھوک پیاس ہم برداشت کرتے ہیں، اس کی جو سختی ہوتی ہے موسم کے اعتبار سے سنگینی ہوتی ہے برداشت کرتے ہیں، اور پھر روزے کے لیے ہم کہیں گے ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی، کہ روزہ روزے دار نے میرے لیے رکھا، میری خوشنودی کے لیے رکھا، میری رضا جوئی کے لیے رکھا۔ الصوم لی وانا اجزی بہی، اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ روزہ واحد عبادت ہے جس کی جزا اللہ تعالیٰ نے خود دینی ہے، باقی عبادتوں کی جزا جو ہے فرشتے تقسیم کریں گے۔ اور اس کو علماء نے اس پر تجزیہ کیا کہ انا اجزی کو انا اجزا بہی بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اس کی جزا میں خود ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اس کی جزا میں دوں گا یا اس کی جزا میں خود ہو جاتا ہوں۔ اور جب روزے کی جزا وہ خود ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ ہمارا ہو گیا، ہم اللہ کے ہو گئے، اللہ ہمارا ہو گیا، درمیان میں جو حد فاصل تھی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ہر عبادت کا ہمیں فائدہ ہے۔ زکوٰۃ کو دیکھیں تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ کے ہمارے پیسے 2.5% کٹ گئے، ہمارے کم رہ گئے۔ اگر ہم 1,00,000 میں سے 2,500 دیتے ہیں تو 97,500 رہ گئے، تمہارے 2,500 تو اڑ گئے۔ یہ انسان بڑا کنجوس واقع ہوا ہے، جیسے ابھی بخل والی آیت تھی۔ تو اس لیے انسان وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کی طبیعت اور خمیر کے اندر یہ لالچ اور طمع بھر دیا گیا ہے۔ وہ ایک ایک پیسے کا پجاری بن جاتا ہے، دیتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے، لیتے ہوئے شکر ادا نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ 2.5% گیا تو 97.5% رہ گیا، تو ہم اس کو اگر فیل کریں گے 2,500 نکل گئے، تو یہ ہماری سوچ بالکل ناشکری والی سوچ ہوگی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ 97,500 کس نے دیے، 97,500 کس نے دیے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں سے اگر ہم 2.5% دے دیتے ہیں تو اتنا کم شرح جو ہے زکوٰۃ کی، جو 1500 سال سے چلی آ رہی ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ حکومت کے ٹیکسز کی شرح بڑھتی رہتی ہے، ہر سال اس کے نئے سلیب پیدا ہو جاتے ہیں، نئے ریٹ پیدا ہوتے ہیں، ملازموں کے لیے اور ہوتے ہیں، دکانداروں تاجروں کے لیے اور ہوتے ہیں، اور بڑے ہوش ربا قسم کے، اور ایسی ایسی سلیبیں بھی اس کے اندر ہیں کہ وہ آدھی آمدنی جو ہے وہ حکومت کو دینی پڑتی ہے، پونی، اور صرف 1/4 حصہ 25% جو ہے وہ بچتا ہے اس تاجر کو یا اس مل اونر کو یا جو بھی ہے۔ اس طرح کا ملازم آدمی پس کے رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ ذرا دیکھیں کہ حکومت کا تو یہ حال ہے۔ پچھلے سال کسی پینشن والے کی پینشن نہیں بڑھی، کسی ملازم کی تنخواہ نہیں بڑھی، کچھ بھی نہیں بڑھی، 5% میں، لیکن ٹیکس بدستور انہوں نے کاٹ لیا، سب کے کاٹے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان کا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ کتنا غیر منصفانہ ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ کتنا منصفانہ ہے۔ اب زکوٰۃ کے اوپر آپ اندازہ لگائیں، زکوٰۃ کا ایک معنی پاک کرنا بھی ہے، زکوٰۃ کا ایک معنی اضافہ بھی ہے، انکریمنٹ۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے مال میں برکت آ جائے گی، اور اگلے سال آپ دیکھیں گے آپ کا مال بڑھ جائے گا، جس سورس سے بھی آپ کما رہے ہیں۔ اگر وہ دکاندار ہے تو اس کو کاغذ زیادہ ٹکریں گے، مال زیادہ منگوائے گا تو زیادہ نفع کما لے گا، اور اس کی زکوٰۃ بڑھے گی، مزید وہ زکوٰۃ دے گا تو مزید بڑھے گی۔ یہی حال زمین کا جو عشر ہوتا ہے، عشر، وہ لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جو زمیندار طبقہ ہے وہ عشر کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ عشر کا مطلب ہمارے علاقے کے اندر 5% ہے، 20واں حصہ۔ عشر کا مطلب نصف عشر یعنی 20واں حصہ۔ جہاں بارش ہوتی ہے وہاں وہ 10واں حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی دے دیا، سیراب کر دیا۔ یہ علاقہ جو ہمارا شمالی علاقہ جات ہے ان کے اندر جہاں بارشوں پر سب کچھ آبیاری ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں چونکہ کنویں کا پانی ہے یا پمپ کا ہے یا خریدتے ہیں تو خرچ بڑھتا ہے، اس لیے اس کے لیے 5% رکھا ہے، ورنہ 10% ہے۔ اب اس کے لیے شرط بھی نہیں ہے کہ سال گزرے۔ کماد کی فصل جو ہے وہ 1 سال کی فصل ہوتی ہے، تو جب وہ کاٹا جائے گا، مل پہ بھیجا جائے گا، تو اس کا 20واں حصہ یا اس کی قیمت کا 20واں حصہ دیا جائے گا۔ اگر سبزی بیجی، ہم نے کدو بیجے ہیں تو اس کا مثلا 20 کلو نکلے ہیں، تو 1 کلو اس میں سے جو ہے وہ اس کی قیمت، یا 1 کلو وہ غربا مساکین کا حصہ، اس کو عشر کہتے ہیں۔ یہ زمین کی زکوٰۃ ہے، کوئی نہیں دیتا۔ ایک اور توجہ میں دلاؤں گا، جو لوگ
کاروبار کرتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، ان کے پاس مال ہوتا ہے، جمع شدہ دکان بھری ہوتی ہے، تو سال گزرنے پر اپنے بہت کم لوگ ہیں جو وہ سامان جو دکان کا ہے مال تجارت، اس کی قیمت لگائیں اور اس پر قیمت لگا کر اس پر زکوٰۃ دیں۔ وہ ویسے نقدی کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، مال تجارت کی نہیں دیتے۔ علماء فقہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقد پیسے جو آپ کے بینک میں ہیں، گھر میں ہیں یا آپ کی جیب میں ہیں، اس نقد پیسے جو نقدی کی حالت میں ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، سونے اور چاندی کی صورت میں ہے تو بھی زکوٰۃ ہے، اور مال تجارت جو تجارت کرتا ہے، ظاہر دکاندار بھی تاجر ہی ہوتے ہیں، چھوٹے یا بڑے، تو ان کو اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر کوئی دکاندار دل پہ پتھر کی سل رکھ کر اپنا پورا سامان گرے، اس کی قیمت لگائے، پھر اس پر زکوٰۃ دے، اور پھر اس کو ایک سال ایسا کرے اور اگلے سال دیکھے کہ اس میں کیا ہوا، اس کے تبدیلی کیا آئی، اس کے نفع میں اضافہ ہوا، اس کے رزق میں برکت ہوئی، اس کا سامان پہلے سے زیادہ ہوا، یہ ساری چیزیں وہ نوٹ رکھے، تاجر ہے وہ یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، تو یقیناً میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں اللہ کا رسول سچا ہے، اس کے احکام سچے ہیں، اس کی کتاب سچی ہے، اس کی سنت سچی ہے، آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ میں نے گھر میں دیکھا ہے، میں تو ملازم آدمی رہا ہوں، زکوٰۃ دی ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن ہر دفعہ زکوٰۃ بڑی ہے، اب بھی بڑی ہے، پینشن میں ہے میری، 20 سال سے تو پینشن چل رہی، دیتا ہوں میں، لیکن یہ کہ اس سے میں جب دیکھتا ہوں پچھلے سال سے موازنہ کرتا ہوں تو زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے برکت آ جاتی ہے؟ یہ برکت اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتی ہے، برکت منا بڑھوتری، وہ یہ ہمیں، ورنہ اللہ کو لینا بھی آتا ہے۔ لینا کیسے آتا ہے جناب؟ کسی طریقے سے دکاندار ہے، اس کی دکان کے اندر کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا، پوری دکان راکھ ہو گئی، تو اللہ نے لے لیا، ایک ہی بار لے لیا سارا۔ کوئی بچہ اس کا کھیلتا ہوا باہر سڑک پہ نکلا، لو جناب کو موٹر سائیکل کی زد میں آ گیا، اس کا فریکچر ہو گیا، اس پر 1,00,000 1.5 لاکھ کھول گیا۔ زکوٰۃ تو لینا آتی ہے۔ اب 1 لاکھ جو ہے وہ کتنے کی زکوٰۃ بنے گی، ذرا سوچیں آپ، اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ کو لینا آتا ہے اور دینا بھی آتا ہے، تو ہم کیوں کنجوسی کریں اور ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو جل دیں؟ حکم یہی ہے کہ کھلے دل سے اللہ کے لیے، ایک تو زکوٰۃ ہے وہ صدقات واجبہ میں وہ دیں، اور ایک صدقات نافلہ ہوتی ہے جو صدقہ خیرات ہوتی ہے وہ بھی دیں۔ دونوں صورتیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں جو ہیں، اور اس کا فائدہ پھر ہمیں مالی طور پر ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس کا ہمیں فائدہ نہ ہو۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کہیں گے اللہ کا ذکر اور ورد وظیفہ کرنے سے کیا فائدہ، تلاوت کا کیا فائدہ؟ تو اس کا بھی فائدہ موجود ہے۔ نماز کا تو کیا ہمیں فائدہ ہے، اس کا فائدہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تمہارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وہ پیس آف مائنڈ جو ہے اس وقت فقدان ہے، جس کا ہر شخص کو دیکھو تو ٹینشن کا مریض بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس ٹینشن کی کوئی گولی ہوگی، وہ ٹرینکولائزر کو گولی دے دیں گے اور آپ تھوڑی دیر کی سکون، نیند آپ کی اچھی آ جائے گی، دوسرے دن پھر وہی حال ہوگا۔ تو ٹینشن کے لیے بہترین جو میں علاج تجویز کرتا ہوں وہ اٹینشن ہوتی ہے۔ اٹینشن کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف توجہ کرو، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس نے حکم دے دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اچھی طرح سن لو کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی تو سکون قلب ہے۔ پیس آف مائنڈ لائز ان دی ریممبرنس آف اللہ کی یاد کے اندر موجود۔ تو یہ سارے فائدے ہمیں ہیں، میں نے آپ کو چند ایک چیزیں بتائی ہیں، تو کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا فائدہ ہمیں نہ ہو۔ اب اگلی حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافروں کو مخاطب کرتے ہیں، فقد کذبتم، کافرو، مکہ کے مشرکو، کافرو، قد کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، تکذیب کر ڈالی اس قرآن مجید کی جو سچی کتاب ہے، اور رسول کے جو سچا آخری رسول ہے اس کی بھی تکذیب کر دی۔ فسوف یکون لزاما، سو ان قریب تمہیں اس تکذیب کا جو وبال ہے وہ چمٹ کے رہے گا۔ لزام فعال کے وزن پر مصدر ہے، لیکن اس کا معنی لازم، چمٹنے والا۔ ان قریب اس کا جو وبال آئے گا، اس کا جو عذاب آئے گا، اس تکذیب کی، قرآن مجید کو جھٹلانے کا، نبی کو جھٹلانے کا، اس کا جو وبال آئے گا وہ تمہیں چمٹ کے رہے گا۔ تم اس سے دامن چھڑانا چاہو گے، چھڑا نہیں سکو گے، وہ تمہیں چمٹ کے اور تمہیں تکلیف پہنچا کے رہے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی، یا دونوں جگہ۔ اور اس کی علماء نے مثال دی کہ یہ مکی صورت ہے، اور ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں
بدر کی صورت میں غزوہ ہوا بدر کے میدان میں، اور پھر وہ نظام جو تھا جو رسول کو جھٹلانے اور اللہ کی کتاب کو جھٹلانے کا جو وبال تھا وہ چمٹا ان کافروں اور مشرکین کو۔ بڑے بڑے جغادری ان کے جو تھے، گرو گھنٹال، وہ سب کے سب میدان بدر کے اندر قتل ہو گئے، جہنم رسید ہوئے۔ ان کا سردار ابو جہل تھا، وہ بھی مارا گیا، اور سب کو 70 آدمی قتل ہوئے، 70، 1000 میں سے 70، اور 70 جو ہیں وہ پکڑے گئے، قیدی بنے۔ اتنی ذلت اور رسوائی آسمان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ 1000 جو فوج آئی تھی اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، وہ اتنی ان کی درگت بنی کہ ان کو مکے کے اندر کوئی گھر ایسا نہ بچا جس میں صف ماتم نہ بچھی ہو۔ پہلے جب خبر وہاں پہنچی تو جس نے پہنچائی اس کے پیچھے لوگ پڑ گئے، غلط کہتے ہو، ہم نہیں مانتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا 1000 بہادر اور بڑے واریر قسم کے جنگجو لوگ تھے، لوہے میں غرق تھے، اور وہ مقابلے پر نہتے لوگ تھے، وہ لڑنا نہیں آتا تھا، مدینے کے لوگ کسان پیشہ تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، تم غلط خبر دے رہے ہو۔ پھر دوسرا آیا، اس نے خبر دی، پھر آہستہ آہستہ ساری معاملہ کھل گیا، 70 پکڑے گئے اور 70 مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اب قادر ہے ہر چیز پر، تو حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بدر کے میدان میں بھی تم کو وہ عذاب جو ہے وہ وبال وہ چمٹ کے رہا، اور جب آخرت آئے گی تو کیا خیال ہے، ابو جہل جنت میں جائے گا؟ یہی قتل ہونا ہی مقصد تھا، یہ عذاب تو دنیا کا تھا۔ آخرت کا عذاب جو ہے وہ جہنم ہے، ان مشرکین کا اور ان کفار کا، اس کے اندر جھونکا جائے گا تو پھر ان کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا، جیسے پیچھے آیا ہے۔ تو یہ باتیں